بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، AR سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے سخت سردی والے دن غسل کیا تو انہیں بخار ہو گیا جو 15 دن تک جاری رہا۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ ان دنوں مسجد نہ جا سکتے تھے، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کی تیمارداری کرنے آتے تھے۔ سب سے زیادہ خبرگیری سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ جب ان کی بیماری شدید ہو گئی تو ان سے عرض کیا گیا ہم آپ کے لیے طبیب بلا لائیں، تو آپ نے فرمایا طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے اور وہ کہتا ہے بے شک میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس دوران میرا جتنا بھی مال میں اضافہ ہوا ہے وہ میرے بعد والے خلیفہ کو پہنچا دیا جائے۔ ہم نے ان کا مال چیک کیا تو ایک نوبی غلام تھا۔ مصر کے جنوب میں سوڈان کے شہر نوبہ میں ایک قوم آباد تھی، یہ غلام انہی میں سے تھا اور یہ خلیفہ کے بچوں کو کھلاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ تھا جو ان کے باغ کو سیراب کرتا تھا۔ ہم نے یہ دونوں چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دی تو وہ رو پڑے اور روتے ہوئے فرمایا ابو بکر پر اللہ تعالی رحمتیں کرے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری 15 دن تک جاری رہی، حتیٰ کہ 13 ہجری 22 جمادی الاخر کو پیر کا دن ہوا تو انہوں نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا پیر والے دن۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں آج دن کو یا رات کو کسی وقت میں فوت ہو جاؤں گا۔ پھر پوچھا تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چادروں میں کفن دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا یمن کی دھاری دار 3 چادروں میں، ان میں قمیص اور امامہ نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری چادر میں زعفران یا کوئی اور رنگ کا نشان نہ ہو، اسے دھو دینا اور دیگر 2 چادریں ملا کر میرا کفن بنا دینا۔ آپ سے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، خوب احسان فرمایا ہے، ہم آپ کو نئی چادروں میں کفن دیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندہ شخص کو نئے لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، جبکہ میت کا انجام تو گلنا سڑنا اور لباس کا بسیدہ ہونا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ غسل دیں اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو آخری صدا نکلی وہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان فوت کیجئے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پر اہل مدینہ بہت غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وفات اہل مدینہ کے لیے نہایت غم کا باعث بنی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، تیزی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور آپ کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ کے محبوب دوست، سکہ رازدان اور مشیر خاص تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سب سے زیادہ یقین اور ایمان رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر محافظ تھے، اسلام کے سب سے بڑھ کر شدائی تھے اور سب سے بہترین ساتھی تھے۔ آپ کے مناقب سب سے اعلیٰ ہیں، ہر نیک کام میں سب سے آگے رہے، آپ کا درجہ سب سے بلند ہے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، آپ سب سے افضل مقام و مرتبے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم تھے۔ اللہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے افضل ترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے رسول اللہ کی تصدیق اس وقت کی جب لوگ انہیں جھٹلا رہے تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور آنکھوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب میں صدیق قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جو شخص سچائی یعنی دین حق لے کر آیا
اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقین ہیں۔ آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب لوگوں نے بخل کیا۔ جب مشکلات میں لوگ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور سب سے اعلیٰ ساتھ مشکلات کے وقت کا ساتھ ہوتا ہے۔ آپ غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ نے آپ کو ثانی اثنین کے لقب سے پکارا ہے۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والے تھے، ہجرت میں ان کے ساتھی تھے۔ جب لوگ مرتد ہوئے تو آپ نے اللہ کے دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہترین جانشینی کی۔ آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ کسی نبی کے ساتھی نے ایسا کردار ادا نہیں کیا۔ آپ دین حق کی حمایت کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمزوری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آپ نے اس وقت مقابلہ کیا جب صحابہ کرام عاجز آ گئے۔ جب وہ کمزوری کا شکار ہوئے تو آپ نے طاقت کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے منہج نبوی پر اس وقت ثابت قدمی دکھائی جب صحابہ سوچ و بچار میں تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق بدنی طور پر کمزور مگر اللہ کے معاملے میں نہایت طاقتور تھے۔ آپ تواضع اختیار کرتے تھے جبکہ اللہ کے ہاں آپ بہت عظیم تھے، لوگوں کی نظر میں عظیم المرتبت اور ان کے دلوں میں بلند مقام والے تھے۔ کسی شخص کو آپ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ آپ کے نزدیک کمزور شخص قوی تھا جب تک کہ آپ اس کا حق اسے نہ لے دیتے۔ قریبی رشتہ دار اور دور والے سب اس معاملے میں آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کو وہ شخص زیادہ محبوب تھا جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف کھانے والا فرما بردار ہوتا تھا۔ آپ کا معاملہ کھرا، سچا اور نرمی والا ہوتا تھا۔ آپ کا فرمان فیصلہ کن اور حتمی تھا۔ آپ نرم، حلیم اور محتاط تھے۔ آپ کی رائے علم اور عزم والی تھی۔ آپ کے ذریعے دین کو اعتدال، ایمان کو تقویت اور اللہ کے دین کو غلبہ نصیب ہوا۔ اللہ کی قسم آپ بہت آگے نکل گئے اور آپ نے پیچھے والوں کو تھکا دیا۔ آپ شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ہم آپ کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ ہم اللہ کی قضاء پر راضی ہیں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وفات جیسا صدمہ مسلمانوں کو کبھی نہ ہوگا۔ آپ دین کے لیے عزت، حفاظت اور حمایت کا سبب تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملائے اور ہمیں آپ کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، نہ ہمیں آپ کے بعد گمراہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کلام پورا ہونے تک لوگ خاموش تھے، پھر وہ زار و کتار رونے لگے اور بآواز بلند کہنے لگے، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دے دیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اس کفن میں لپٹے ہوئے شخص کے نامہ اعمال سے بڑھ کر کسی کا اعمال نامہ محبوب نہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جنازہ کے لیے لے جایا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے سیدنا عمر، عثمان، طلحہ اور آپ کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ قبر میں اترے۔ آپ کی لحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا ایمان افروز تذکرہ ہے، اور آپ کی وصال کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو غم اور صدمے کی کیفیت طاری تھی وہ بالکل ہمارے سامنے ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی وفات پر کس قدر صدمہ پہنچا اور کس طرح انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، یہ یقیناً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی ایمان افروز معلوماتی اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔